کے اندر اس کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ کوئی بھی زندگی کا گوشہ اٹھائیں گے، دین اسلام میں اس کی رہنمائی آپ کو ضرور ملے گی۔ آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نظام پر بات کرنی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا برکات ہے۔ اسلام سے قبل اگر ہم جائزہ لیں تو لوگ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، کسی ایک حکومت کے زیر تسلط نہ تھے۔ ہر قبیلے کا سردار تھا اور وہ اپنے سردار کی اطاعت میں تھے۔ بعض قبیلے بعض کے ساتھ معاہدات رکھتے تھے، ان کا آپس میں دوستی کا معاملہ تھا، اور جو قبائل باہمی دوستی نہیں رکھتے تھے عموماً ان میں جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ یہ سلسلہ اس معاشرے کا تھا جس معاشرے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کے کوئی باقاعدہ اصول نہ تھے۔ انفرادی زندگی میں بھی لوگ آزاد تھے اور اجتماعی معاملات میں اپنے اپنے قبائل کے لوگوں کے تحت اپنی زندگی گزارتے تھے۔ مثلاً ایک بندہ اپنی انفرادی زندگی میں اتنا آزاد تھا کہ اس نے اپنی پیدا ہونے والی 10 بیٹیوں کو جا کے زندہ زمین میں دبا دیا۔ کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جو اس کو روک سکے اور سمجھا سکے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا اور دفنا دینا عقل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے کسی بھی طرح یہ درست نہیں۔ لیکن ہر شخص جب اپنی مرضی میں اپنے معاملات میں خود منمانی کرے تو پھر ایسے معاشروں میں قوانین نافذ نہیں ہوتے، بلکہ ایسے معاشرے پھر اپنی اپنی مرضی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ اگر آپ اعلان نبوت سے پہلے کا دور بھی دیکھیں تو جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا اور قوموں کے درمیان اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ میں حجر اسود کو لگاؤں گا، تو فیصلہ ہوا کہ انتظار کریں، جو صبح حرم میں داخل ہوگا وہی اس کو لگائے گا۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو سب پکار اٹھے، صادق و امین آ گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اگرچہ قرعہ نکلا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سرداروں کو آپس میں ملانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے انتشار اور اختلاف کو کسی بھی طرح آپ متفق اور متحد کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت عملی کے پیش نظر آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور ہر سردار سے کہا کہ اس کا پلو پکڑ لے، تاکہ ہر ایک جو اپنی سرداری کے نشے میں تھا یا اپنے ایک سرداری کے جو نشے میں اور اپنے ایک زام میں مبتلا تھا، وہ اپنے اس نشے اور اپنے زام میں ایسے ہی رہے۔ لیکن حکمت عملی سے ہمارے آقا نے اس چادر میں ہر ایک رکھا، حجر اسود سب نے اٹھا لیا۔ بالکل جب بیت اللہ کے دیوار کے پاس پہنچے تو سرکار نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کے حجر اسود بیت اللہ پہ نصب کر دیا۔ تلواریں نکلی ہوئی میان میں آ گئی، بڑھتے ہوئے انتشار ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب دین اسلام سب سے پہلے حکمت عملی سکھاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب دین کا نفاذ ہوتا ہے تو اس کے نفاذ کے لیے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ حکمت عملی۔ یعنی صرف ڈگریاں حاصل کر لینا یا علم حاصل کر لینا بھی کافی نہیں ہوتا، اس علم کو یوٹیلائز کرنا، ان ڈگریوں کو امپلیمنٹ کرنا بھی تو کام ہوتا ہے۔
اگر ہم اپنی اپنی ڈومین میں کام کرتے رہیں تو کامیاب ہیں۔ آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں کہ جو شخص اپنی ڈومین سے ہٹ کر جب کسی اور معاملے میں دست درازی کرتا ہے تو انڈرسٹوڈ انتشار کی کیفیت بنے گی، لوگ باہمی انتشار اور افتراق میں مبتلا ہوں گے۔ شومی قسمت سے اس ملک پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد لوگوں کے سامنے ذکر کیا، امت مسلمہ کو ان کے نظریات سے وابستہ کیا۔ وہ پاکستان کے قیام کے بعد بھی اگلی منزل کی طرف نشانی کرتے رہے، اسی لیے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسی لیے اس ملک کا آئین اسلام کے سفارشات پیش کی گئی، اس تصور اللہ کی ذات کے لیے رکھا گیا۔ لیکن غیر کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک کا قانون، اس ملک کا نظام اسلام کے مطابق ہو، تو انہوں نے اس ملک میں طرح طرح کی مداخلتیں شروع کر دی۔ ابتدا میں مسلمان بڑے مضبوط رہے اور پھر ترقی بھی ہوئی۔ آپ یہ سن کے حیران بھی ہوں گے کہ ابتدا میں یہ ملک بہت سے غریب ملکوں کو خود قرضے دیتا رہا۔ اس کی معیشت اتنی سٹرونگ تھی کہ دنیا میں پی آئی اے کو، پاکستان کی انٹرنیشنل جو ایئر لائن ہے، اس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسرے غریب ممالک کے لوگ اس وقت اس ملک میں آ کر دیگر چوکوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے تھے، اور ان ممالک کو پاکستان خود پیسے دیتا تھا۔ ہماری معیشت سٹرونگ تھی کیونکہ بھی پاکستان بنا تھا، اس وقت مخلص لوگ موجود تھے، کرپشن اتنی زیادہ نہ تھی۔ لیکن شومی قسمت سے وہ حکمران، وہ مخلص لوگ کچھ عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں نے سنبھال لی کہ جو ملک سے وفاداری تو دور کی بات ہے، انہوں نے اس ملک کے کسی شعبے کے ساتھ بھی وفاداری کا حق ادا نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے کی ڈومین میں جب ہاتھ ڈالنے لگے، دست درازی ہونے لگی، تو دیگر محکمے اور شعبے جات آپس میں ہی ایک دوسرے سے دست و گریبان نظر آتے ہیں۔ کرپشن اس حد تک پہنچ گئی کہ دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں کی صفوں میں ہم شامل ہو گئے۔ وہ پاکستان جو باقی غریب ملکوں کو قرضے دیتا تھا، آج آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے اس طرح دب چکا ہے کہ سود کی قسطیں دے دے کر آج ہمارا ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے، ہمیں صرف ایک دھوکہ لگتی ہے۔ پھر اس وقت جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں کوشش کی، ہر محاذ پر ایک ہی نعرہ بلند کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی کے مطابق ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے کوشش کی۔ پھر اسی ملک میں جال بنا جاتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنے ایک نئے نبی کی بناسپتی نبوت کو جاری کرنا چاہا۔ ان مرزائی ہمارے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں مین کردار ان مرزائیوں اور قادیانیوں کا تھا، جن کا ٹھکانہ اسرائیل تل ابیب میں ہے، اور انہوں نے بنگلہ دیش الگ کروا دیا۔ اس کے بعد ہمارے بزرگ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو کھلی چھٹی دی تو جو رہنے والا ملک ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تو 1974 میں بالآخر یہ کوششیں ثمرآور ہوئیں، اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے فیصلے کے بعد، اس پوری تاریخ کو جاننے کے بعد، ہمارا یہ جو نظام بنایا گیا، اس میں جمہوری اقدار کی بات کی گئی۔ حالانکہ اسلام کا تصور جدا ہے۔ دین اسلام نے حکمران کا تعین کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہی نہیں۔ یہ اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ سقیفہ بنی سعدہ میں اجلہ اور کبار صحابہ نے کیا، جس کو پوری امت نے تسلیم کیا۔ ان کے وصال کے وقت انہوں نے
چند افراد کی رکنی کمیٹی تیار کی کہ جس میں وصال کے بعد ایک اور ان کے زخمی حالت میں انہوں نے جو کمیٹی بنائی ان میں سے بھی پھر اسی طرح چناؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا ہے، اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ یعنی ان تمام خلفۂ راشدین کا چناؤ کا طریقہ جدا۔ اب کوئی بھی نظام یا طریقہ کار بنا کر کسی ایک حکمران کا چناؤ ہو، اسلام اس میں یہ کہتا ہے اقتدار اعلیٰ کا تصور پھر بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جدا ہو دین سیاست، اسی پر آپ الیکشن کروائیں، فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو ہٹا کر پھر ایک نیا نظام لانا چاہیں گے تو سوائے ظلم و بربریت کے کوئی بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 8 فروری کو ہمارا ایک امتحان ہونے والا ہے، ووٹ صوبائی اور قومی اسمبلی کے کاسٹ کیے جائیں گے۔ اس میں عوام کا امتحان کیا ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے اس نشست کا انتخاب کیا ہے۔ اسلام میں ووٹ کی حیثیت ایک امانت کی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی امانت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ طور امانت ہے، میں کسی وقت آپ سے لے لوں گا، تو آپ پر لازم ہے کہ اس امانت کو پورا دیانتداری کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر آپ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو آپ کو بددیانت کہا جائے گا۔ گویا کہ ووٹ بھی ہمارے لیے ایک کیا ہے جی، امانت ہے۔ امانت کے بارے میں جو کانسیپٹ اسلام نے دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہاں امانت نہیں کہا، امانات کہا، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مطلب ایک نہیں، زندگی میں جب بھی امانتیں ادا کرنے کا حکم آئے تو ہمیں اس کے اہل کو امانت صحیح طور پہ ادا کرنی چاہیے۔ اب جب ووٹ ایک امانت ہے تو اس امانت کو ہم نے دیانتداری کے ساتھ اگر ادا کیا تو ہم دیانتدار کہلائیں گے، اور اگر ہم نے اس دیانتداری کو چھوڑ دیا تو پھر ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے اس کا جو استعمال ہے یا جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کو پوری دیانتداری سے، اس میں یہ نہ ہو کہ ذات برادری، اس میں یہ نہ ہو کہ ذاتی مفاد، اس میں یہ نہ ہو کہ دولت پیسے کی وجہ سے، اس میں یہ نہ ہو کہ کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے، اس میں یہ نہ ہو کہ اپنے کسی ذاتی بینیفٹس کو یا اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے ووٹ کو کاسٹ کر دیا جائے۔ ووٹ کی جو حیثیت شریعت میں ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ ووٹ کی 3 طرح سے حیثیت بنتی ہے۔ ایک تو ووٹ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے بطور امانت اس کو ادا کرنا ہے، تو گویا کہ یہ ایک امانت ہے۔ اس کی دوسری حیثیت ایک شفاعت یا سفارش کی ہے، گویا کہ آپ سفارش کرتے ہیں کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اور ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرے حلقے میں کام کروانے کا باقی لوگوں سے زیادہ لائق ہے، تو آپ اس کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ اپنے حلقے، آپ نے حقوق مشترکہ کا ایک وکیل منتخب کیا ہے جو نیشنل اسمبلی میں آپ کی بات کرے گا یا صوبائی اسمبلی میں۔ تو گرامی حضرات، اب اس میں چند باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ہم امانت داری سے ہٹیں گے تو خیانت کا مرتکب ہو گئے۔ شفاعت کے بارے میں جو ہمیں اسلام نے اصول دیا، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس کی سفارش میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، اس کو بری سفارش میں سے بھی حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس سے پتہ چلا اگر آپ اچھی سفارش کریں گے تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور اگر آپ بری سفارش کا حصے دار بنے تو آپ کو اس برائی کا بھی حصہ ملے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کسی حلقے میں کسی برے شخص کو ووٹ کاسٹ کر کے اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہوں گی اس میں آپ بھی حصہ دار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کسی اچھے بندے کو ووٹ کاسٹ کر کے اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اس لیے گرامی حضرات، انسان بحیثیت مسلمان اپنے ہر کام پہ غور کرے اور اس کا ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کی کامیابی ہے۔ اور جہاں تک اس کی تیسری حیثیت ہے وکالت کی، حقوق مشترکہ میں، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی باری ہو نیکی کے کام میں تو ہمیں اچھے انداز میں تعاون کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور اچھائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ کرو، تعاون کرو۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی اچھا معاملہ ہو اس میں انسان کا ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنا، یہ اس کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ کسی برے کام کے اندر کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے یا ناحق طریقے سے کسی کے لیے وکالت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے جو وکیل مقرر کیا اس کی جو برائیاں ہیں اس کو نافذ کرنے والا یا نامزد کرنے والا بھی اس برائی میں اس کا حصے دار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے گرامی حضرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پیارا نظام تھا اس میں دولت، پیسہ اور کسی کے منصب کو یا کسی کے علاقائی وقار کو یا کسی کی ذات برادری کو کبھی کوئی حیثیت دی ہی نہیں گئی۔ اسلام میں عزت کا ایک ہی معیار ہے اور وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اسلام میں جو معیار دیا گیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا کیا ہے جی؟ متقی اور پرہیزگار۔ وہاں حضرت بلال حبشی بھی ہوں جن کو لوگ ایک عام غلام سمجھتے تھے، مکہ کے فتح کے بعد ہمارے آقا نے بیت اللہ پہ چڑھنے کا شرف آپ کو عطا فرما دیا۔ دولت پیسہ تو اسلام میں معیار ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے، ہم کسی ذاتی مفاد کے لیے یا دولت پیسے کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے کسی بندے کی بے جا بھی سفارش کر دیتے ہیں، بے جا بھی اس کو حقوق مشترکہ کا وکیل بنا دیتے ہیں۔ ہم بے جا بھی نعوذ باللہ جو اللہ ہمارے کندھوں پر امانت داری کا بوجھ ڈالا ہم اطاعت کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہم اس کو صحیح ادا کریں۔ کیوں؟ ہم جتنی اچھی سفارش کریں گے، من یشفع شفاعتا حسنا یکن لہ نصیب منہا، اللہ اس میں سے حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اور برائی کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ان برائیوں کا حصے دار پھر ہم بھی بنتے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالے ہم ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کریں، پھر ہم حقوق مشترکہ کا صحیح وکیل بھی منتخب کریں گے، سفارش بھی صحیح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امانت داری اور دیانت داری کو بھی اپنانے والے ہوں گے۔ یہی ہماری کامیابی کی بقا ہے۔ آج کا آخر میں شرعی مسئلہ سماعت کیجیے۔ اگر کوئی نماز پڑھتے